بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایت المعارف جز اول کا سبق نمبر 30 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت الثالث انہم ابواب اللہ سے لے کر الرابع انہم عیبۃ علمہ تک۔ آج کے درس کے عنوانات جو بیان کیے جائیں گے وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، ائمہ علیہ السلام خدا تک جانے کا دروازہ ہیں، راستہ ہیں، ذریعہ ہیں۔ نمبر 2، ائمہ علیہ السلام کی معرفت کے بغیر عبادت بھی قبول نہیں ہے، اس کی تبیین و تفسیر کی جائے گی روایات کی روشنی میں۔ نمبر 3، روایات میں علی علیہ السلام اور ان کی معصوم اولاد صراط مستقیم ہیں، اس کی تبیین و تفسیر کی جائے گی۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں۔ الثالث انہم ابواب اللہ والسبیل الیہ والادلہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام خدا کا باب ہیں، دروازہ ہیں، ابواب جمع ہے باب کی، اور راستہ ہیں الہ خدا تک جانے کا، رہنما ہیں علیہ خدا کے بارے میں، یعنی بات خدا کی کرتے ہیں، رہنمائی خدا کی جانب کرتے ہیں، کسی اور چیز کی جانب نہیں کرتے۔ اس کی دلیل کیوں ایسے ہیں؟ لأنہم، چونکہ ائمہ علیہ السلام قائمون مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ قائم مقام نبی ہیں، نبی چونکہ باب اللہ ہیں، سبیل اللہ ہیں، ادلہ علی اللہ ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ہیں۔ فکما ان تعبد والسلوک بدون معرفت النبی ضلالۃ وتحیر، جسے عبادت اور کسی بھی راستے پر چلنا نبی کی معرفت کے بغیر گمراہی ہے اور اضطراب ہے، پریشانی ہے۔ یعنی دیکھیے، کوئی بھی مسلمان ہو، انسان ہو، کہے کہ میں نبی کی معرفت کے بغیر خدا کے احکام کو جو مجھ پر فرض انجام دے رہا ہوں، یہ گمراہی ہے، اس کی تکلیف ادا نہیں ہوگی۔ کذالک الجہد والسعی فی العبادۃ، اسی طریقے سے وہ کوشش اور سعی ہے جو عبادت میں بدون معرفت الامام، امام کی معرفت کے بغیر، الذی، وہ امام، یقوم مقامہ، جو کہ قائم مقام نبی ہے، مقاموں کی ضمیر نبی ہے، فی جمیع شؤونی، تمام مراحل و مراتب و مناصب نبی میں نبی کا قائم مقام ہے، ادا تلقی الوحی، سوائے وحی تشریعی کے، وحی نازل ہونے کے، وحی اخذ کرنے کے علاوہ تمام مقامات اس کے پاس ہیں، ان میں نائب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جس طریقے سے نبی اکرم کی معرفت کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے عند اللہ، اسی طریقے سے معرفت امام کے بغیر کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ریاضت، کوئی بھی اصلاح قابل قبول نہیں ہے۔ وروایات فی ھذا المعنی کثیرۃ جدا، اور اس معنی اور مطلب و مفہوم کے بارے میں روایت بہت زیادہ ہیں۔ منہا، ان میں سے کچھ کو بیان کیا جائے۔ منہا، ان کثیرہ روایت میں سے، ما، ایک روایت ہے، رواہ فی الکافی، جس میں کافی کے مؤلف نے کتاب کافی میں روایت کیا ہے، بسند صحیح ابی جعفر علیہ السلام، یقول، امام محمد باقر علیہ السلام سے صحیح سند طریقے سے روایت کی، یقول، فرماتے ہیں، کل من دان اللہ عز وجل بعبادت یجہد فیہا نفسہ، ہر وہ شخص جو اللہ کے قریب ہو ایک ایسی عبادت کے ذریعے سے جس عبادت پہ اس نے اپنے آپ کو تھکایا ہو، کوشش کی ہو، ولا امام من اللہ تعالی، اور اس کے لیے کوئی بھی خدا کی جانب سے مقرر شدہ امام نہ ہو، اس کا سرپرست رہبر، تو فسعیہ غیر مقبول، اس کی یہ کوشش عبادت اور خدا کی راہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ یہ شخص، یہ ضال، گمراہ ہے، متحیر، مضطرب ہے، واللہ شانع لأعمالہ، خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو ختم کر دے گا، برباد کرے گا۔ یعنی خدا کے نزدیک وہ جتنی بھی کوششیں کر رہا ہے، عبادات، نیک کام انجام دے رہا ہے، معرفت امام کے بغیر، جو کہ خداوند ایسا امام جو خدا کی جانب سے مقرر شدہ ہو، اس کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث، ومنہا، ان کثیرہ روایت میں سے، ما، کچھ روایتیں، رواہ فیہ یعنی کافی میں نیز روایت ہوئی ہیں، ان امیر المومنین علی علیہ السلام سے، فی ضمن حدیث، علی علیہ السلام نے ایک طولانی حدیث کے ضمن میں فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی لو شاء لعرف العباد نفسہ، اگر خدا چاہتا تو
خود کو معرفی کرواتا اپنے بندوں کو، یعنی اپنا تعارف خود کرواتا، لیکن جعلنا ابوابہ و صراطہ و سبیلہ، جعلنا خدا نے ہمیں قرار دیا ہے اپنا باب، اپنا صراط اور اپنا سبیل، یعنی ہمیں اس نے قرار دیا ہے اپنا دروازہ جس کے بغیر اس تک نہیں جایا جا سکتا، ہمیں خدا نے اپنا صراط مستقیم قرار دیا ہے جس پر چل کے خدا تک پہنچے، ہمیں خدا نے سبیل قرار دیا، راستہ، والوجہ الذی یؤتی منہ، اور ہمیں وہ چہرہ، وہ صورت قرار دی ہے جس سے خدا کی جانب جایا جا سکتا ہے، فمن عدل عن ولایتنا، بس جو بھی ہماری ولایت سے روگردانی کرتا ہے، اور فضل علینا غیرنا، یا جو بھی شخص ہمارے اوپر دوسرے ہمارے غیر کو فضیلت دیتا ہے، فإنہم عن الصراط لناکبون، تو وہ خدا کی صراط مستقیم سے منہ مول چکا ہوتا ہے، وہ منہ مولنے والا ہوتا ہے اللہ کی اس صراط مستقیم سے جو خدا منتظر ہمیں قرار دیا ہے۔ الاصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 184 پہ حدیث موجود ہے۔ شارح محترم فرماتے ہیں وتشہد لهذا المعنى الروایات الکثیرۃ، اس معنی مفہوم کے لیے بہت ساری روایات ہیں، التي عبرت عن علی و اولاد المعصومین السلام بالصراط المستقیم، وہ روایت کثیرہ جو تعبیر کرتی ہیں کہ علی علیہ السلام اولاد معصومین، ان کی معصوم اولاد جو ائمہ ہیں، ان کو تعبیر کیا ہے بالصراط، جو معصومین ہیں صراط مستقیم ہے، یا دوسرا لفظ یہ بھی استعمال ہوا ہے اول عروۃ الوثقی، مضبوط اللہ کی رسی ہیں۔ منہا، یہ تعبیر روایت میں آئی ہے کہ یہ الفاظ ان کے لیے استعمال ہوئے، ان روایت میں سے کچھ ما اور روایت رواہ فی غایۃ المرام عن الکلینی عن محمد بن الفضیل عن ابی الحسن المازی، ابی الحسن المازی لقب ہے یا کنیت سمجھ لیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ محمد بن فضیل نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قال کہتا ہے قل، تو میں نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یہ آیت سورہ ملک کی غالباً آیت نمبر 30 ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص جو منہ کے بل چل رہا ہوتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے اس شخص سے جو صراط سیدھے راستے پر چل رہا ہوتا ہے؟ یہ استفہام انکاری کیا جا رہا ہے، یعنی جو منہ کے بل چل رہا ہے کیا وہی صحیح راستے پر گامزن ہے، یا وہ شخص جو بالکل سیدھا چل رہا ہے وہ؟ تو استفہام انکاری، یعنی آپ کا ضمیر، آپ کا دل، آپ کا وجود اس بات کی تائید کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے؟ تو حتما انکار ہے کہ یہ برابر نہیں ہے، وہ جو منہ کے بل چل رہا ہے وہ قابل ہدایت نہیں، وہ سیدھا راستے پر نہیں چل رہا۔ تو قال، امام علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ضرب مثلا من حاد عن ولایت علی کمن یمشی مکبا علی وجہہ، خداوند تبارک تعالیٰ نے دی ہے ایک مثال اس شخص کی جو منہ مول لیتا ہے علی علیہ السلام کی ولایت سے، مثال دی ہے کمن، اس توجہ فرمائے طلب، اس شخص کی معنی یمشی مکبا علی وجہہ، جو منہ کے بل چلتا ہے، لا یہتدی لامرہ، وہ بھی کسی بھی چیز کی ہدایت نہیں پائے گا، وجعل من تبعہ، اور خداوند تعالیٰ نے قرار دیا اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے علی علیہ السلام کی، سویًا قرار دیا اسے کہ وہ معتدل ہے، سویًا علی صراط مستقیم، یہ لفظ آیا ہے سویًا علی صراط مستقیم، کہ اس کو معتدل، اس کو برقرار رکھا ہے صراط مستقیم، والصراط المستقیم امیر المومنین علیہ السلام، اب صراط مستقیم علی علیہ السلام ہے جو اس آیت میں سورہ ملک کی آیت نمبر 30 میں بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا صراط مستقیم پر چلنے والا، راہ علی علیہ السلام پر چلنے والا برابر ہے وہ اس شخص کے ساتھ برابر ہے جو راہ علی، جو کہ راہ خدا ہے، اس پر نہیں چلتا؟ قطعاً سے نہیں۔ ایک اور روایت ومینا، ان میں سے ما وہ روایت رواہ فی غایۃ المرام اذن عن ابی جعفر علیہ السلام فی قولی تعالی، غایۃ المرام میں روایت کی ہے امام باقر علیہ السلام سے اس قول میں وان ھذا صراط، اس کے ذیل میں کہا قال، فرماتا یعنی اس آیت میں یہ صراط مستقیم ہے، آپ اس کی پیروی کریں، اس کے ذیل میں فرمایا قال طریق الامامت، یہ جس کے بارے میں جس راستے کی اتباع پیروی اس پر چلنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ طریق الامامت ہے، امامت کا راستہ ہے، فتبعوہ، بس طریق امامت کی پیروی کرنا، ولا تتبعوا السبل ای طرقن، اے طرقن غیرہا، لا تتبعوا السبل، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا، دوسرے راستوں سے مراد یعنی غیر امامت کے راستوں کی پیروی نہ کرنا، ذالکم وصاکم لعلکم تتقون، اور اسی کی خدا نے تمہیں وصیت کی ہے شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور پرہیزگاری کی علامت یہی ہے کہ انسان راہ امامت جو کہ
بعین ہی راہ خدا ہے، بعین ہی صراط مستقیم ہے، بعین ہی عروۃ الوثقیٰ ہے، اس پر چلنا ہے۔ یہ حدیث غایۃ المرام مقصد ثانی باب ثانی اشر مئتان میں صفحہ نمبر 435 پر ہے۔ ایک اور روایت، وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ فِي غایۃ المرام ایضاً عن ابی الحسن الفقیہ محمد بن علی بن شازان فی المناقب المئت، یہ مناقب میں کتاب ہے، اس میں انہوں نے حسن فقیہ نے روایت کی ہے من طریق العامت اہل تسنن کے راستے سے، یعنی ان کی سند سے، لیکن بحذف الاسناد عن ابی ان ابن عباس، ابن عباس سے جو سند کا سلسلہ اس کو کاٹا ہے، حذف کیا ہے۔ قال کاٹ کے کہتا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے، معاشر الناس، اے لوگو، اعلموا ان للہ تعالی بابا من دخلہ امن من النار ومن الفزع الاکبر، اے لوگو جان لو، خداوند تبارک تعالیٰ کے لیے ایک دروازہ ہے، جو بھی اس دروازے میں داخل ہوا وہ جہنم سے امان پا گیا، اور مشکل گھڑی سے اس کو امان مل گئی۔ فزع اکبر، طلاب کرام عزیز، اس قبر کی تنگی کو کہتے ہیں، یا اس محشر کی تنگی کو کہتے ہیں، جس کے اندر انسان کی سانس گھٹنے لگے گی۔ فقام الیہ، ابو سعید خدری صحابی نبی اکرم ہیں، وہ اٹھ کے کہتا ہے، فقال، کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے میرے سردار، اہدنا الی ھذا الباب، وہ کون سا راستہ ہے جو خداوند تعالیٰ نے جہنم سے بچانے کے لیے مقرر کیا ہے، کون سا دروازہ ہے، وہ ہمیں بتائیے، حتی نعرف، تاکہ ہم اس راستے کے بارے میں، اس باب کے بارے میں جان لیں۔ قال، نبی اکرم نے فرمایا، ہوا علی بن ابی طالب سید الوصیین، وہ راستہ علی علیہ السلام ہیں جو کہ وصیوں کے سردار ہیں، وہ امیر المومنین، مومنوں کا کے امیر ہیں، وہ اخو رسول رب العالمین، رب العالمین کے بھیجے ہو رسول کے بھائی ہیں، وہ خلیفۃ اللہ علی الناس اجمعین، اور اللہ کے مقرر شدہ خلیفے ہیں لوگوں کے اوپر، سب لوگوں کو، کوئی شخص استثنا نہیں ہے اس کی خلافت سے۔ معاشر الناس، اے لوگو، من احب ان یتمسک بالعروۃ الوثقیٰ، جو چاہتا ہے کہ اللہ کی مضبوط رسی کو تھامے، التی، وہ مضبوط رسی، عروۃ الوثقیٰ، لا انفصام لہا، جس میں ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہے، جس میں کیا کہتے ہیں، پرانے ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، تو فلیتمسک بولایت علی بن ابی طالب، اسے چاہیے کہ تمسک کرے علی علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ، یعنی وہ اپنے اوپر، اپنے اعمال، اپنے جان، مال، عزت، ناموس کے اوپر علی علیہ السلام کو اولا بتصرف مانے۔ فإن ولایتہ، علی علیہ السلام کی ولایت ولایتی، میری وہی ولایت ہے، بدون کم و کاس، بدون فرق، وطاعتہ طاعتی، علی علیہ السلام کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو، من احب ان یعرف الحجۃ بعدی، میرے جانے کے بعد، اس دنیا سے، میرے رحلت کے بعد، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ حجت کون ہوگا تمہارے اوپر، حاکم کون ہوگا، ولی کون ہوگا، تو فلیعرف علی بن ابی طالب، اسے جاننا چاہیے کہ میرے بعد تمہارا ولی، وارث، حاکم، اولا بتصرف علی علیہ السلام ہے۔ معاشر الناس، اے لوگو، من سرہ لیقتدی بی، جو چاہتا ہے، خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ میری اقتدا کرے، تو فعلے، اس پر ضروری ہے کہ یتوالی ولایت علی بن ابی طالب، وہ محبت کرے علی علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ، والائمۃ من ذریتی، اور میری ذریت سے، میری نسل سے جو امام ہوں گے ان کے ساتھ، فإنہم، کیونکہ یہ ائمہ خزان و علمی، علی علیہ السلام اور ائمہ میرے علم کے خزانہ، یعنی میرا علم پورا ان کے پاس ہے۔ فقال جابر بن عبداللہ الانصاری، تو اٹھ کھڑے ہوئے جابر بن عبداللہ الانصاری، فقال، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ما عدت الائمۃ، یہ آپ کے بعد جن کی ولایت فرض ہے، وہ ان ائمہ کی تعداد کتنی ہے؟ قال، نبی اکرم نے فرمایا، یا جابر، سألتنی رحمک اللہ عن الاسلام باجمعہ، اے جابر، آپ کے اوپر خدا تعالی رحمت نازل کرے، آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ نے ایسا سوال پوچھا ہے مکمل اسلام کے بارے میں۔ دیکھیے طلاب کرام عزیز، غور فرمائیے گا، جابر کا سوال ہے عدت الائمہ، تعداد کتنی ہے ائمہ کی، نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ یہ تیرا سوال، ایک سوال ایسا ہے کہ گویا کہ تم نے پورے اسلام کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، عدتہم عدت الشہور، مہینوں کی جو تعداد ہے ان کی بھی تعداد وہی ہے، وہ تعداد عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ عز وجل یوم خلق السماوات والارض،
وہ 12 مہینے ہیں قرآن مجید میں، اس دن جب خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. ایک وعدتہم ائمہ کی تعداد عدت العیون التی، ان چشموں کی تعداد ہے انفجرت منہ لموسیٰ بن عمران علیہ السلام، جو شروع ہو گئے چلنے لگے، پھوٹ پڑے چشمے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ہین جب ضرب بعصا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سمندر میں یا دریا میں اپنی عصا کو مارا تو فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے 12 چشمے چلنے لگے، 12 چشمے شروع ہو گئے. ایک وعدت نقباء بنی اسرائیل، اور ائمہ علیہ السلام کی تعداد بنی اسرائیل کے نقباء کی تعداد ہے. نقباء وہی ستارے، روشن سربراہ وہ لوگ. قال اللہ عز و جل، جو یہاں پہ خدا تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، ہم نے ان میں سے 12 نقیب چنے، منتخب کیے. تو فالائمۃ یا جابر 12، نتیجہ یہ جابر نکلتا ہے کہ امام جن کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں میرے بعد کون سے ہوں گے، تو 12 ہیں. اولہم علی بن ابی طالب وآخرہم القائم صلوات اللہ علیہ، اور پہلے ان میں سے علی علیہ السلام ہیں، ان کے بعد آخری امام مہدی علیہ التحیۃ والثناء ہے. یہ حدیث غایۃ المرام مقصد اول باب ثامن ثلاثون صفحہ 244 پر حدیث نمبر 2 ہے. شارح محترم فرماتے ہیں وَلْتَشْهَدُ لِذَلِكَ أَيْضًا الرِّوَایَةُ الدَّالَّةُ عَلَىٰ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَرْكَانُ الْإِيمَانِ، اس بات کے لیے نیز گواہی دیتی ہیں، شاید مثال ہیں وہ روایت بھی دلالت کرتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام دین کے ایمان کے ارکان الایمان ہیں، ایمان کے رکن ہیں. تو لابق رکن یعنی جس کے بغیر وہ چیز وجود میں نہ آ سکے. ایمان کے بغیر، ان کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں. ولا يقبل اللہ جل جلالہ الاعمال من العباد الا بولایتہم، اور خدا تعالیٰ بندوں کے اعمال قبول نہیں کرے گا سوائے ان کی ولایت کے ذریعے سے. یعنی جو اعمال ان کی ولایت کے زیر سایہ انجام دیے جائیں وہ اعمال قابل قبول ہوں، وہ اعمال قابل قبول ہیں جن کے اندر ان کی ولایت ہو. وروایات الدالۃ علی ان علی باب مدینۃ العلم، اور کچھ ایسی روایت بھی ہیں اس کے لیے جو دلالت کریں کہ علی علیہ السلام مدینۃ العلم کا باب ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی جانب ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا وباب مدینۃ الحکمت، اور حکمت کے شہر کا دروازہ ہیں علی علیہ السلام. انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، یہ بھی حدیث ہے نبی اکرم کی. وباب مدینۃ الجنت، فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس نبی اکرم کی حدیث کی جانب اشارہ ہے کہ میں جنت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں. وروایات الدالۃ علی ان علی قسیم الجنت والنار، اور یہ بھی روایات ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام جنت و جہنم کو کوثر کے ولی ہیں، مالک ہیں، ساقی اس کو پلانے والے ہیں. ورنہ اس کی مانند اور بھی اس کی مانند اور بھی احادیث ہیں من طوائف الاخبار، اخبار کے اقسام میں سے، التی وہ اخبار روایات کانت مرویتن فی جوامعنا، جو ہمارے شیعہ کتابوں میں جوامع احادیث میں روایت شدہ ہیں، و جوامع اخوان العامت، اور اہل تسنن کے جوامع حدیث میں ذکر شدہ ہیں باسمناد متواترۃ، وہ بھی تواتر والی سند کے ساتھ، جس کے کا نتیجہ یقین ہوتا ہے. فراج آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو طلاب کرام عزیز، آج کا ہمارا درس اختتام کو پہنچا، جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے علم لامحدود، کمالات لامحدود عطا کیے ہیں، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ عام لوگوں جیسے ہوں، اور جب عام لوگوں جیسے نہیں ہیں تو ضروری ہے کہ باقی جو لوگ ہیں ان کی اطاعت اور پیروی کریں، چونکہ یہ قائم مقام نبی ہیں. تمام کمالات، تمام صفات، تمام مناصب و مراحل و مراتب نبی میں اس کے ہیں، الا تلقى الوحی، سوائے اس کے کہ وحی تشریعی ان پر نہیں آتی، باقی غیب کے ساتھ ان کا تسلسل اور تعلق رہتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.